ضمیر لالا میں لال سے ہوا لبریز، اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پرہیز۔ پہلے مصرعے میں اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ضمیر تھا وہ اصولوں سے بھرا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو فالو کیا، جبکہ کچھ ملا حضرات جو ہیں انہوں نے ان اصولوں کو توڑ دیا اور ان کو فالو نہیں کیا۔ بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساط اپنی، کیا ہے اس نے فقیروں کو وارث پرویز۔ وارث پرویز یعنی بادشاہوں کی طرح رہنا۔ جب عشق کسی کے دل میں سما جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق، تو پھر وہ فقیر آدمی بھی بادشاہ بن جاتا ہے، پھر وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہو ابھی نوخیز۔ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ پرانی ہو گئی ہے اور مجھ کو ایسی دنیا چاہیے جو کہ نئے سوچ ہو جس میں۔ تیری نگاہ کی گردش ہے میری رستخیز، نہ چھین لذت آہ سحر گائی مجھ سے۔ ہنگامہ نشور کہتے ہیں قیامت کا شور، نگاہ کی گردش نظر کا گھومنا۔ اقبال کے لیے قیامت یہ ہے کہ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ ان سے آنکھیں پھیر لیں، اور پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے شور کے متعلق تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہی میرے لیے قیامت ہے کہ اگر آپ مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نظر کرم کی دعا کرنی چاہیے۔ نہ چھین لذت آہ سحر گائی مجھ سے، نہ کر نگاہ سے تغافل کو التفات آمیز۔ لذت آہ کا لطف، سحر گائی صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا، تغافل غافل ہونا، التفات آمیز جس میں توجہ شامل ہو، توجہ والا۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے صبح کے وقت جو میں دعائیں مانگتا ہوں اور جو فریاد کرتا ہوں اس کا لطف مجھ سے نہ چھین، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے اس تغافل اور لاپرواہی میں لطف و کرم کی ملاوٹ نہ کر کہ اس سے میری آہ و فغاں کی لذت جاتی رہے گی۔ دل غمی کے موافق نہیں ہے موسم گل، صدائے مرغ چمن ہے بہت نشاط انگیز۔ اقبال کا دل غمگین ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں ہیں، وہ لوگ یہاں کے لڑکے اپنا پوٹینشیل ڈیولپ نہیں کر رہے، اور موسم گل ہے، بہار کا موسم ہے، ہر طرف پھول کھل رہے ہیں، تو ان کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ اور جو صدائے مرغ چمن، جو مرغ چمن ہے جو کہ گانے والے پرندے ہیں، ان کے گانے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ سب ان کو اچھے نہیں لگ رہے۔ اور جن لوگوں میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے وہ زمانے سے مقابلہ کرتے ہیں اور زندگی اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ حدیث بے خبراں ہے تو با زمانہ بساز، حدیث بے خبراں نہ سمجھ لوگوں کی باتیں، تو با زمانہ بساز، زمانہ اگر تیرے ساتھ موافق نہیں تو پھر تو زمانے کے ساتھ جنگ کر۔ زمانہ بتون زد تو با زمانہ ستیز، جن لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہوتی وہ معاشرے کے حساب سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔